وہ گھڑیا لگے ماشاء اللہ، اللہ برکت فرمائے. مائکا جان دے، گھڑیالا جان دے، گھڑالے میں بیٹھ رہے ہیں جان دے بیچارے ہمارے ابراہیم بھائی فکر کرتے رہتے. اللہ ان کے وقت کو عافیت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ان کی اولاد کو بھی قبول فرمائے. جی اچھی بات بھائی. آج مختصر سی ایک بات کریں گے، پھر اس کے بعد ذکر کریں گے. کچھ لوگ روزے سے ہیں نا اس وقت میں، ہاں تو روزے میں آدمی کو جو ہے نا بیان سنے دل نہیں بولتا، ذرا بھگل بھگل ہوتا رہتا. رمضان کے روزے لائن سے رکھتے رہتے نا، ان کو اچھا سیٹ ہوتا. پھر اب ہمیں تو بے روزگار آ گئے، ہمیں سما کا روزہ رکھنا بول نہیں، لیکن کچھ لوگ 2 روزے رکھنا بول کے بیچارے فکر کرتے ہیں. تو اس لیے بات مختصر کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ لوگوں کے آنے کی توفیق عطا، آپ لوگوں کے آنے کو قبول فرما لیں. جی بہت سارے لوگ آئے بیچارے ہمارے کوراپاڑو میں، امراوتی میں، منڈے پوڑی میں، گنٹور میں، بیچارے ہر بار آتے تھے. بہت تڑپ رہے 3-4 مہینے سے، بہت پریشان حال ہو رہے ہیں. ہمارے جان بھائی میڈیکل والے ہیں گنٹور اس میں امراوتی کے، ان 2 دن کے بعد میں ہاتھ لے بولتے رہتے. کہتے نکو لے بھائی ہمارے کام پریشانی میں آتے تھے. بولے اچھا جم کو بولتے تھے ذرا گھٹو گھٹو بات کرتے ہیں جانی بھائی کوراپاڑو جانی بھائی انہوں. اب انہوں بھی بولتے رہتے ہیں، گاڑی والے کہتے ہیں، کار والے کہتے تو نکو لے بھائی تمہیں ہوا کہاں اندر کریں گے لکھا کو، ابھی 2 دن ٹھہرو بول کے ان کو رکاوٹ کرتے رہتے. بیچارے تڑپ رہے. لیکن یہ مختصر لوگوں کے ساتھ کرنا بول کے مختصر لوگ ہی ہم جڑے ہیں. اللہ ہمارے جڑنے کو بے انتہا قبول فرمائے. ایک مختصر بات جو میں بتانا بول رہا تھا وہ کیا ہے بولے تو، جس آدمی کا اللہ پر بھروسہ تھا، جس آدمی کا کس پر، اللہ پر بھروسہ تھا جی، تو وہ بزدل نہیں بنتا اور اس کی ہمت کم نہیں ہوتی. اس کی ہمت کیا نہیں ہوتی، کم نہیں ہوتی. اور جس کی ہمت مضبوط ہے اسے کرونا بھی کیا نہیں کرتا. جس کی ہمت مضبوط ہے اسے کرونا بھی کیا نہیں کرتا. جی یہ بنیادی بات ہے. اللہ ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی آدمی کی ہمت کب کم پڑتی بولے تو اللہ کیا بھی نہیں کر سکتے بولے خود آدمی کمزور ہے. آدمی پہلے سوچتا خود کی ہمت ہے سو کوشش کرتا، خود کی ہمت ہے سو کیا کرتا، کوشش کرتا. خود کی ہمت ختم ہونے کے بعد ڈاکٹروں پر بھروسہ کرتا، بھائی یہ ڈاکٹر بہت اچھا. اب ڈاکٹر کچھ کرنا آ گیا تو ان کیا کریں گے، بھائی ڈاکٹر کچھ کرونا آ گیا تو ان کیا کریں گے بیچارہ. اب دیکھا کہ اب ڈاکٹر کو بھی کرونا آ رہا ہے تو اس کی ہمت ابھی کمزور پڑ جاتی. او ہو جہاں تک اس کی ہمت تھی کام کیا اور پھر اس کا بھروسہ ڈاکٹر پر تھا. جب ڈاکٹر کو بھی کرونا آ گیا تو پھر ہمت اور زیادہ کیا ہو گئی، اور زیادہ کمزور ہو گئی. اور پھر جو ہے کہ تب جا کے اللہ کے اوپر ڈپینڈ ہوتا. آدمی فرسٹ میں اللہ کا نہیں آتا. ہمارے حسین عالم صاحب بھی آپ گئے تو میں دیکھا نہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ قبول فرمانے. اللہ قبول فرمانے. اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمانے. بندہ پہلے اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا، سب سے پہلے اپنے آپ پر بھروسہ کرتا. جب اس سے کچھ ہوتا ہوا نہیں دکھتا تو پھر دوسروں پر کرتا، جیسے ڈاکٹر پر، وکیل پر.
पुलिस पर, बड़े दिमिया पर, पंचायत पर भरोसा करता। जब उसका भी भरोसा टूट जाता, अब किसके ऊपर करता? तब किसके ऊपर भरोसा करता? अल्लाह पर करता। जी, अल्लाह पर भरोसा है तो हिम्मत नहीं टूटती। अल्लाह पर भरोसा है तो हिम्मत नहीं टूटती। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी हालत में भी बचा लेते। ऐसी हालत में, मैं मेरी बात नहीं बोल रहा हूँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक छोटा सा वाक़या तुम्हें बहुत बार सुनकर रहते, तुम्हें बहुत बार सुनकर रहते। बदर का वाक़या। कौन सा वाक़या बोलो? बदर का वाक़या। हमें गए थे बदर में पिछले बार भी, माशाअल्लाह, फरिश्ते उतरे से पहाड़ है, जबलुल मलाइका बोलते हैं उसको, पूरे काले काले पहाड़ हो, फरिश्ते उतरे से पहाड़ ऐसा उजला और ऐसा उसके अंदर नूर टपकता, अगर उसका फोटो भी निकाले तो फोटो भी खूबसूरत आता उसका। जबल मलाइका 1400 साल पहले फरिश्ते उतरे उसके ऊपर, आज भी नूर टपक रहा उसके ऊपर, आज भी नूर टपक रहा। जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी 313 को लेकर निकले, और काफिरा कितने हैं भाई? जी 1000 है। 1000 से 1200 के दरमियान में, 1000 से 1200 के दरमियान में है। जी, अब ये मुसलमान देखे तो 313। इनके ने तलवारा कितने हैं बोलो? तलवारा 6 से 15 के अंदर। कितने बोलो? 6 से 15 के अंदर। जी, तलवारा भी कम, आदमियां भी कम, और फिर पेट में खाना भी नहीं, ताकत भी नहीं, पेट में खाना भी नहीं, और पेट में जो है कुछ ताकत भी नहीं। कुछ खाए तो हिम्मत आएगी, कुछ खाए तो हिम्मत आएगी, लेकिन उनके पेट में खाना भी नहीं। लेकिन मेरे अजीजों, और जो काफिर लोग हैं उनके पास सवारियां भी है, उनके पास नेज़े भी है, उनके पास भाले भी है, उनके पास तलवार भी है, और वो 1000 आदमियां नहाको, वो 1000 आदमियों को खिदमत करने वाली औरतें हैं, 1000 आदमियों को पकाक डालने वाले पकातियाँ अलग है, और 1000 आदमियों के घोड़ों को और जो है उनके ऊँटों को चराने वाले साहिबाना भी अलग है। वो पूरे मिले तो 1500 आदमियाँ होती हैं, पूरे मिले तो कितने होती? 1500 होती। इन्हों देखे तो कोई पकाते सुनो ही नोचो, डाल लेते सुनो ही नोचो, घोड़े देख लेते सुनो ही नोचो, ऊँटा देख लेते सुनो ही नोचो, सारे के सारे काम कर लेते सुनो, कहते लड़ जंग करते सुनो भी नोचो। कितने हैं इन्हों? 313। अब बताइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और अपने सहाबा का, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, इनका भरोसा किस पर था बोलो? इनका भरोसा किस पर था? तो जीत किसकी हुई? अरे बोलो, किसकी हुई? ईमान वालों की जीत, ईमान वालों। कुछ भी सामान नहीं, कुछ भी सामान नहीं, लेकिन भरोसा किस पर? अल्लाह पर। ये सीरत से साबित शुदा चीज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने सहाबा के साथ कि उनकी आदत शरीफा और उनका ईमान बाकमाल ऐसा था कि वो पहले ही लेवल में किस पर भरोसा करते? अल्लाह पर भरोसा करते। लेकिन हम लोग क्या करते? हम लोग सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा करते। मैं कमा ले सकता हूँ, मैं कर ले सकता हूँ, मैं डाल ले सकता हूँ, मैं सेट कर ले सकता हूँ। सबसे पहला भरोसा अपने ऊपर। जब अपना भरोसा टूट गया तो किसके ऊपर? हाँ, डॉक्टरों के ऊपर, वकीलों के ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर, पंचायत वालों के ऊपर भरोसा। ये लोग क्या तो भी करो, ये बड़े में मेरा काम करते, भरोसा उनके ऊपर। जब वहां से भी काम नहीं बना बोलो, जब क्या करती बोलो? हाँ अल्लाह तुझ करना हो। डॉक्टर कने गया हुआ नहीं, वकीला कने गया हुआ नहीं, पंचायत में रखा हुआ नहीं, अल्लाह तुझ करना हो। अल्लाह जब बोलते मेरे बंदे तू पहले चाहता तो करता ना भाई,
میرے بندے تو پہلے چاہتا تھا میں پہلے کر ڈالتا، تو دیر کر دیا. پھر بھی اللہ بولتے دیر آئے درست آئے. اے میرے بندے دیر آیا تو بھی پرواہ نہیں، یہاں وہاں 4 جگہ پھر کو 4 جگہ صرف پٹک کو آیا تو بھی پرواہ نہیں، لیکن میں تیرا کام کرتا ہوں تو گھٹو میرے اوپر ایمان رکھ، میرے اوپر کیا کر لے، گھٹو ایمان رکھ لے، تیرا کام بنے گا، تیرا کام کیا کرے گا، بنے گا. تو میرے عزیزو، جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرتا اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتے. اللہ پر بھروسہ رکھنے والا کبھی ضائع نہیں ہوتا. تمہیں جاؤ 3 دن باہر کونے. اللہ پر بھروسہ رکھنے والا کیا نہیں ہوتا بولو، کبھی ضائع. تمہیں جاؤ جلدی آؤ. اللہ پر بھروسہ کرنے والا اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتے. اللہ رب العزت کے توکل کرنے والوں پر، اپنے اوپر توکل کرنے والوں پر اللہ محبت رکھتے ہیں. اللہ ان کے مقصدوں کو کامیاب کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے کامیابی نصیب کرتے ہیں. اللہ رب العزت ان پر اپنی خاص رحمت فرماتے ہیں. لیکن میرے عزیزو، اب یہ اللہ پر توکل بننا کا تو کیسا بنتا؟ علاج کے طور پر ایک بات بول کے، یہی بات بولنے کے لیے میں بیٹھا تھا، یہی بات میرے ذہن میں آئی تھی. جیسے کہ یہ کرونا کا زمانہ ہے، تو جتنے بھی بڑے ڈاکٹر لوگ ہیں اور جتنے بھی بڑے سائنٹسٹ لوگ ہیں اور جتنے بھی بڑے ہمارے امیر صاحب کے سر کے بڑے بڑے امیر صاحب ہیں، انہوں کیا بول رہے ہیں؟ تو ہمت سے ہے تو کیا نہیں ہوتا. کیا بولتے ہیں؟ ہمت سے ہے تو کیا نہیں ہوتا. ہمت سے ہے تو کیا بھی نہیں ہوتا. ہمت والوں کو کرونا بھی کیا نہیں کرتا. ہمت والوں کو کرونا بھی آیا تو بھی معمول بخار کے سر کا آپ کو چلے آئے، بخار کے سر کا آپ کو چلے آئے. جو لوگ ڈر جاتے تو پھر ان کے ساتھ بہت سارے حالات درپیش ہوتے. تو میرے عزیزو، جب آدمی اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کی ہمت کو مضبوط کریں گے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آج کے اس بات میں، اللہ پر بھروسہ جمنا، اللہ پر توکل جمنا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہم ڈائریکٹ اس کے بھروسے پر آ جانا اور ساری چیزوں کا یقین ہمارے دل سے نکل کر اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دل میں آنا. بولے تو ہمیں کیا کرنا، ہمیں کیا کرنا؟ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ جو اللہ والے بزرگوں میں سے اور ہمارے سالار قافلہ بہت بڑے بزرگ ہیں، کہ انہوں نے فرمایا جو آدمی استحضار کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ایمان پر جو زنگ لگا ہوا ہے اس زنگ کو دور کر کے اس کے توکل کو مضبوط کریں. اس کے توکل کو کیا کریں گے؟ مضبوط کریں. اس سے تھوڑا سا اوپر چڑھ کے 200 سال پہلے اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ سے 150 سال یا 250 سال پہلے محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ، ہمارے ہندوستان میں حدیث کا علم ایسا، ہمارے ہندوستان میں سب سے پہلے مدرسہ کھولے. سنو، سب سے پہلے مدرسہ کھولے. نام سنے تھے تمہیں ان کا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے فرمایا یہ ان کا جملہ ہے، انہوں بولے سو بات، انہوں بولے سو. جو آدمی کائنات کے ہر ذرے میں
اللہ کی قدرت کو غور کرے. کس کو غور کرے؟ اللہ کی قدرت کو غور کرے. وہ ذکر بھی ہوگا اور اس کے یقین کو بھی مضبوط کرے. میرے بھائی میں علاج کے طور پر ایسی باتیں بتا رہا ہوں، تمہیں 1 روپیہ بھی خرچ نہیں لگنے کا، تمہیں کچھ بھی محنت کا کام کرنا نہیں پڑے گا، لیکن ایمان مضبوط ہو جائے گا. علاجن میں ایسی بات بتا رہا ہوں آپ لوگوں. کائنات کی، دنیا کی جو بھی چیز ہم دیکھیں گے، ہر چیز میں کیا کرنا بولا؟ اللہ کی قدرت کو غور کرنا. اور حضرت نے فرمایا وہ ذکر بھی ہے اور توکل کو بھی کیا کرتا؟ بھروسے کو بھی کیا کرتا؟ بڑھاتا. بھروسے کو بھی کیا کرتا؟ بڑھاتا. اب اس سے اوپر کی بات، تقریباً اب 1000 سال پہلے کی بات، ان سے 1000 سال پہلے ہمارے امام صاحب ہیں امام اعظم ابو حنیفہ. امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے ایک شاگرد ہیں امام ابو یوسف. امام ابو یوسف، یہ ان کا قول ہے، یہ ان کا قول ہے. یہ ہمارے امام صاحب کے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے جو شاگرد امام قاضی ابو یوسف، اور ان کا یہ قول ہے. ہر وقت اپنے دل کو اللہ کی یاد میں مشغول رکھو، تمہارا یقین اللہ کے ساتھ جم جائے گا. کیا بول رہے بولا؟ ہر وقت میں ہمارا دل کا دھیان کہاں رکھنا کہتے بھائی؟ اللہ کی طرف. ہمارا دل کا دھیان ہر وقت میں کہاں رکھنا؟ جی. اس وقت میں جو ہمارے بزرگان میں پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی، اللہ ان کی عمر میں عافیت کے ساتھ درازی عطا فرمائے، ان کے کتابوں میں یہ جملہ بارہا ملتا ہے اور ان کے کلمات میں بھی یہ جملہ بارہا آتا رہتا. حضرت فرماتے کہ دست بکار اور دل بیار. جی. کیا فرماتے ہیں؟ ہاتھ کام میں رہنا اور دل کس کے ساتھ رہنا؟ اللہ کے ساتھ رہنا. یہ فارسی کا جملہ ہے، ان سے پہلے بزرگوں نے کہا ہے، لیکن اس دور میں اس جملے کو حضرت بہت مشہور کر رہے ہیں. اس جملے کو حضرت بہت مشہور کر رہے ہیں. وہ جملہ تمہیں بھی یاد کرو. دست بکار، کیا ہے بولو؟ دست بکار. دست کا تو کیا؟ ہاتھ. بکار بولے تو کام میں، ہاتھ کام میں رہنا. دل کس کے ساتھ؟ با یار. یار کا تو کون؟ دل کس کے ساتھ رہنا؟ اللہ کے ساتھ. یہ جو قاضی ابو یوسف صاحب جو امام صاحب کے شاگرد ہیں، اور ان کے کلمے کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی ہر وقت میں کیا کرنا بھائی؟ اپنے دل کو کس کے ساتھ لگائے رکھنا؟ اللہ کے ساتھ لگائے رکھنا. تو پھر اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ سے یقین کیا ہوگا؟ مضبوط ہو جائے گا. اللہ پر بھروسہ آ جائے گا. جب اللہ پر بھروسہ آ جائے گا تو بندے کے اندر خود بخود ہمت بولنے کی آ جائے گی. ایک چھوٹا سا واقعہ آ گیا اس بات پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک مرتبہ جھاڑ کے نیچے سو رہے تھے، تو اس وقت میں ایک کافر آیا. اس وقت میں ایک کافر آیا اور آ کر اس نے کیا کر دیا کہ تلوار نکالا. کیا نکالا بولو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ ہاں، غورث بن حارث نام ہے ان کا، جو بعد میں ایمان والے بنے. حارث بن غورث ہے یا غورث بن حارث ہے. جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے اور آنے کے بعد کیا اٹھا لیں؟ تلوار اٹھا لیا. تلوار اٹھانے کے بعد جیسے تلوار اٹھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. تو اس نے بولا کہ بول تجھے کون بچائے گا؟ اب یعنی کہ تم میرے پورے قابو میں ہے، چاروں طرف سے میں تجھے دبایا ہوا ہوں اور دونوں پیر جو ہے میں چیر کے تجھے کھڑا ہو گیا ہوں. اب تلوار اٹھا کر ہوں، تلوار اترنا دیر ہے، اب بتا تجھے کون بچائے گا؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہے لیٹے ہوئے ہیں، اس کے اس سوال پر مسکرائے، مسکرا کر کیا بولے؟ اللہ۔ وہ اسی صورت میں بھی اگر اتنی ہمت رہنا کا تو اب ہمارے سر کے کیا بولتے ہیں، سامی ہوئے سامی کھپاڑے دے، کون تجھے بچا دیں گے؟ تو اب تمہیں جو بچانا سب کون بچاتے ہیں؟ وہ سب ہو گیا، اب تمہیں چلو۔ کم ہمت والا ہے تو کہ جو کم ہمت والا ہے تو جس چیز سے جب آدمی قابو پا لیتا اور اسے کیا کرتا؟ خدا مان لیتا، اسے بڑا مان لیتا، اس سے ہوتا ہوا مان لیتا، اس سے ہوتا ہوا مان لیتا۔ اللہ پر بھروسہ رہنا ضروری ہے، اور بھروسہ آنے کے لیے کیا کرنا؟ یہ سارے کے سارے علاج کے طور پر میں باتیں بتاتے آیا ہوں۔ اب سب سے آخر میں اور یہ ایک بات ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتا ہوں جی۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی ہر وقت میں اللہ کے ذکر میں ہو، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ کس نے بتایا یہ بات؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آدمی ذکر میں ہو اور جب تک وہ ذکر میں رہے گا اس کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث۔ اب جیسے اللہ اگر کسی کے قریب ہو، اب بتاؤ اس کو بھروسہ کس پر ہوگا؟ اللہ کے قریب ہونے کا کسی کو احساس ہو تو اس کو بھروسہ کس پر ہوگا؟ فطری طور پر، قدرتی طور پر اللہ پر بھروسہ جم جائے، اللہ پر بھروسہ کیا ہو جائے گا؟ جم جائے۔ میرے عزیزوں، یہ جو خانقاہیں ہیں تو اس میں ذکر بالجہر کرایا جاتا ہے کہ انسانیت کو اور امت کو، مسلمانوں کو ذکر کی عادت بنانے کے لیے۔ یہاں پر جو ذکر کرتی وہی ذکر کافی نہیں ہے، وہی ذکر کافی نہیں ہے، بلکہ خانقاہوں میں اور شیخ کے پاس میں جو ذکر کیا جاتا ہے وہ ذکر اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہمیں ہر وقت میں اللہ کے دھیان کے ساتھ رہنا آ جائے، اللہ کے دھیان کے ساتھ رہنا آ جائے۔ اس لیے میرے عزیزوں، مہینے میں ایک بار ہماری بھی یہ ذکر کی مجلس لگتی ہے، اور آج تو ماشاءاللہ اور بہت سارے کام بھی ہیں، اور ذکر کے ساتھ ساتھ روزداروں کی افطاری بھی ہے اور دعا بھی، اور معمول کے مطابق ہمارے خانقاہ میں اور جیسے 7 تسبیح ہوتی ہے۔ کتنی تسبیح ہوتی ہے؟ 7 تسبیح۔ ہر بار کوئی نہ کوئی نوے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے پھر ہمیں ساری بات پھر پہلے کی طرح بتانی پڑتی ہے۔ پھر بھی اللہ ہم سب کو اور اچھا یاد کر کے اور جو ہے اس پر مشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو لوگ متعلق ہیں اور خانقاہ میں آتے جاتے رہتے ہیں، ان لوگوں کو اپنے گھر پر بھی یہ ذکر کرنا چاہیے۔ یہاں پر ذکر مشق کے طور پر ہوتا ہے، اور اپنے گھر جا کر یہ 7 تسبیح روزانہ پڑھنا پڑتا ہے۔ 2 تسبیح لا الہ الا اللہ کی، 2 تسبیح کو سی بھائی لا الہ الا اللہ کی، اور 3 تسبیح الا اللہ کی، 3 تسبیح کو سی الا اللہ کی، اور پھر 1 تسبیح اللہ اللہ کی، 1 تسبیح کو سی اللہ 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 اللہ، اور آخر میں 1 تسبیح اسم ذات اللہ اللہ کی تسبیح۔ ٹھیک ہے؟ اور جب 90 پر 9 مرتبہ یہ پڑھیں گے تو 100ویں مرتبہ کیا پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ پڑھیں گے۔ الا اللہ بول کے 90 پر 9 مرتبہ پڑھیں گے تو 100ویں مرتبہ کیا پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 90 پر 9 مرتبہ اللہ اللہ پڑھیں گے، 100ویں مرتبہ کیا پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب آخری تسبیح اللہ 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 پڑھیں گے، 90 پر 9 مرتبہ جب اللہ پڑھیں گے تو 100ویں مرتبہ کیا پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے۔ اپنے گھروں کے اندر بھی
3 تسبیح، تیسرا کلمہ درود شریف استغفار، یہ تسبیح پڑھنے کے بعد یہ تسبیح پڑھنا، یہ تسبیح پڑھنے کے بعد یہ تسبیح پڑھنا 24 گھنٹے میں ایک بار، کب پڑھے تو بھی پرواہ، پیٹ خالی ہے اس وقت میں پڑھے تو زیادہ فائدہ ہوتا، پیٹ خالی ہے اس وقت میں پڑھے تو زیادہ فائدہ ہوتا۔ تو بھائی آج جو بات بتائی یاد رہی سب کو انشاءاللہ؟ جی، تو آدمی سب سے پہلے بھروسہ کس پر کرنا؟ ہمارے نبی کا بھروسہ کس پر تھا؟ اور صحابہ کا بھروسہ پہلے کس پر تھا؟ لیکن اب ہماری عادت کیسی ہے بولو؟ سب سے پہلے کس کو کرتی ہیں؟ ہمیں اپنے اوپر کرتی ہیں، جب اپنی ہمت ختم ہو جانے کے بعد، اپنی طاقت ختم ہونے کے بعد، اور پھر اپنے سے بڑی طاقت پر بھروسہ کرتی ہیں، ڈاکٹراں پر، وکیلاں پر، اور پھر اس کے بعد جی، اور پھر پولیس والوں پر، پنچایت پر، جو آدمی جس طرح کا معاملہ آتا ہے اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جب ان کا بھی ٹوٹ گیا تھا، اب لاسٹ میں کس کو کرتی؟ اللہ، اور وہ بھی کرے تو کرتی، اور نہیں کرے تو اور وہ بھی کرے۔ لیکن میرے عزیزوں کہ جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرتا اسے کرونا بھی، ارے بولو کرونا بھی، یہ اس وقت کی ضرورت کی بات ہے، اور اس وقت میں ہمیں اور جو ہمت لا لینے کی ضرورت بھی۔ اور جب آدمی ذکر کر، یعنی کہ جب آدمی اللہ پر بھروسہ کرنا تھا تو کیا کرنا؟ علاج کے طور پر ایک چیز بات بتائیوں، تھانوی علیہ رحمہ کا قول، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا قول، اور ابھی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول، اور خود ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ چاروں باتوں کا ایک ہی خلاصہ ہے، جب آدمی اللہ کا ذکر دھیان کے ساتھ کرے گا، ہر وقت اللہ کی یاد میں رہے گا، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر بھروسہ خود بخود آ جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو عملوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ذکر کریں گے انشاءاللہ، تو پھر اس کے بعد باقی عمل بتایا جائے گا۔